180 AD میں رومن جنرل میکسیمس جرمن قبائل کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے اور وہ لوگ ونڈوبونا کے قریب ایک جنگل میں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد وہ لوگ ایک دوسرے پر آگ کے گولے پھینکتے ہیں اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن آخر میں جیت رومنز کی ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے اور ان کو فتح حاصل ہوتی ہے تو جنرل میکسیمس گھر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن شہنشاہ مارکس جنرل میکسیمس کو بتاتا ہے کہ اس کا بیٹا کوموڈس حکمرانی کے لیے نااہل ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میکسیمس اسے کامیاب کرے، بطور ریجنٹس روم کو بدعنوانی سے بچائے اور رومن جمہوریہ کی بحالی میں مدد کرے تاکہ میرے بعد لوگ اپنا بادشاہ خود چنیں، میرے بعد میرا بیٹا شہنشاہ نہ بنے۔ اور یہ ساری باتیں کوموڈس سنتا ہے، جس پر وہ بہت غصہ ہو جاتا ہے اور جلد ہی وہ اپنے باپ کو مارتا ہے تاکہ جمہوری نظام قائم نہ ہو سکے اور خود شہنشاہ بنتا ہے۔ اور وہ اب میکسیمس سے اپنی وفاداری کے لیے پوچھتا ہے، لیکن وہ صاف انکار کر دیتا ہے، جس پر کوموڈس حکم دیتا ہے کہ اس کو بندی بنایا جائے، لیکن وہ ان سپاہیوں کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ جرمینیا سے قریب 1 منتھ تک سفر کرتا ہے اور ترجیلو کے قریب اپنے گھر پہنچتا ہے، جہاں پر وہ اپنی اسٹیٹ تباہ اور اس کا خاندان مرا ہوا پاتا ہے، جس پر وہ وہاں پر خوب روتا ہے اور اپنی بیوی اور بچے کو دفن کرتا ہے۔ پھر وہ اپنی زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہیں پر ہی گر جاتا ہے۔ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سلیورز کے درمیان ہوتا ہے اور وہ لوگ اس کو ایک رومی صوبے میں ہرکولس ستونوں کے اس پار واقع ایک شہر زینجر میں لے جاتے ہیں، جہاں اسے ایک گلیڈیٹر ٹرینر پروکسیمو خریدتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ میکسیمس کو بھی ایڈوائس دیتا ہے کہ تم کراؤڈ کو اپنا بناؤ، آزادی تمہاری مقدر ہوگی۔ اور دوسری طرف کوموڈس 150 ڈیز کی ایک گیم آرگنائز کرتا ہے روم میں اور پروکسیمو اپنی گلیڈیٹر کو وہاں پر لڑنے کے لیے روانہ کرتا ہے تاکہ وہ لوگ وہاں روم میں لڑ سکے اور دوسرے گلیڈیٹرز کا مقابلہ کرے۔ اور پہلی لڑائی میں وہ کچھ انوکھی چیز دیکھتے ہیں۔ مخالف ٹیم نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، لیکن ان کی جو اسٹریٹجیز تھی وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میکسیمس نے بیٹل آف زیما میں ایسی سچویشن کو سامنا کیا تھا اور وہ بہت ہوشیاری کے ساتھ اپنی ٹیم کو پہلی وکٹری بھی سرانجام دیتا ہے، جس پر شہنشاہ کوموڈس بہت حیران ہو جاتا ہے اور اس کو مبارکباد دینے کے لیے نیچے آ جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آیا ہو۔ تو اس بات پر میکسیمس اپنا ہیلمٹ اتارتا ہے اور اپنا نام بتاتا ہے کہ میں میکسیمس ہوں، مارکس کا وفادار اور اس ریاست کا جنرل بھی ہوں، جس پر کوموڈس بہت غصہ ہو جاتا ہے اور اس کو مارنے کی حکم دیتا ہے، جس پر کوموڈس کی فوج اس کو بندی بنا دیتا ہے۔ لیکن کراؤڈ میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک آواز ہو کر یہی کہہ رہے تھے کہ گلیڈیٹرز کو زندہ چھوڑ دو، جس پر وہ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں اور گلیڈیٹرز بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب جب کوموڈس گھر جاتا ہے تو بہت غصہ ہو جاتا ہے اور میکسیمس کو مارنے کے لیے سوچنے لگتا ہے۔ اب کوموڈس میکسیمس کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں نے کس طرح سے تمہارے فیملی کو مار دیا تھا اور اس کا یہ مقصد تھا کہ میکسیمس مجھ پر حملہ کرے اور میری فوج اس کو مار دے، لیکن میکسیمس اسے کچھ نہیں کہتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور مقابلہ ختم ہونے کے بعد میکسیمس سے ایک بندہ ملتا ہے جو اس کا پرانا فوجی تھا۔ وہ میکسیمس سے کہتا ہے کہ میں اور میری فوج اب بھی تمہارے وفادار ہے اور ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ تم روم سے بھاگ جاؤ گے اور ہماری فوج میں شامل ہوں گے اور ہم سب کوموڈس پر حملہ کریں گے اور کوموڈس کو مار کر اقتدار کو رومن سینٹ کے
سپرد کر دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے کوموڈس اپنی بیوی اور بچے سے اس مشن کے بارے میں سنتے ہیں، جس پر وہ اس کمانڈر کو گرفتار کرتا ہے اور گلیڈیٹر پر حملہ کرتا ہے، جس پر پروگزیمو اور اس کی غلام خود کو قربان کرتے ہیں تاکہ میکسیمس بھاگ سکے، لیکن میکسیمس بھاگ نہیں پاتا اور کوموڈس کی آرمی اس کو پکڑتے ہیں اور پروگزیمو اور ان سارے غلاموں کو بھی بندی بناتے ہیں۔ اب کوموڈس اس جیل خانے میں آتے ہیں اور میکسیمس سے ملتے ہیں اور میکسیمس کو چیلنج کرتا ہے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے، جس پر میکسیمس راضی ہو جاتا ہے اور اس کا چیلنج منظور کرتا ہے۔ لیکن کوموڈس مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جیل میں میکسیمس کو بہت زخمی کرتا ہے تاکہ وہ وہاں پر اس کو بآسانی مار سکے اور کراؤڈ کو جیت سکے، لیکن وہ اتنا لائق نہیں ہوتا کہ وہ زخمی میکسیمس کو بھی مار سکے۔ وہاں پر جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو میکسیمس کوموڈس کو مارتا ہے اور اپنے اس وفادار کمانڈر سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر سارے غلاموں کو آزاد کر دو، اور خود وہاں پر گر جاتا ہے اور اس کو اپنی بیوی اور بچے نظر آتے ہیں اور وہ ان سے ملنے کے لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ اس سین کے بعد اس کے بیٹے کو شہنشاہ بنا دیا جاتا ہے اور وہ سارے غلام جو ان کے دوست تھے وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور ان کی فوج کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، اور اس طرح سے مووی کی اینڈنگ ہوتی ہے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو یار ویڈیو کو لائک کر دو، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو۔ تو چلیے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔